بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ میرے دوستوں، آج مجھے قرآن کریم کے تعلق سے گفتگو کرنی ہے۔ آج کا گویا میرا موضوع قرآن کریم کی اہمیت، قرآن کریم کا مرتبہ اور ہماری اس سے غفلت ہے۔ قرآن کی اہمیت اور قرآن کی فضیلت، قرآن کا مرتبہ اگر ہمیں سمجھنا ہو تو ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ یہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ قرآن کریم کے ساتھ کئی اعزاز منسلک ہیں۔ قرآن سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئیں وہ تو اللہ کی کتاب تھیں، لیکن قرآن کریم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب کے ساتھ ساتھ یہ اللہ کا کلام ہے۔ گویا اللہ نے اپنے اس قرآن کے اندر امت سے خطاب فرمایا ہے، گویا ہم سے اللہ نے باتیں کی ہیں۔ اور اسی طریقے سے قرآن کریم کا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ قرآن کریم کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ جو چیز بھی قرآن کریم سے جڑ جاتی ہے اس کا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اسے عزتوں سے نوازتے ہیں اور آخرت میں بھی اسے مقام و مرتبہ حاصل ہوگا۔ آپ ذرا دیکھیے، قرآن کریم کے مرتبے کو ذرا سمجھیے کہ قرآن یہ جس نبی پر نازل ہوا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں سب سے افضل ہیں۔ یہ قرآن آپ ذرا غور کیجئے کہ یہ جس امت پر نازل ہوا وہ امت تمام امتوں کی سردار ہے، یعنی ہم۔ اور یہ قرآن یہ جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ بھی یعنی رمضان المبارک کا مہینہ، وہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار اور تمام مہینوں میں سب سے افضل مہینہ ہو گیا۔ یہ قرآن یہ جس رات کو نازل ہوا وہ رات ساری راتوں سے افضل ہو گئی، وہ رات ہزاروں راتوں میں عبادتوں کے کرنے سے زیادہ افضل ہو گئی۔ یہ قرآن جس چیز کے ساتھ جڑ جاتا ہے اس کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ یہی نہیں، آپ دیکھیے کہ جو چیزیں جاندار نہیں ہیں، جن کے اندر جان نہیں ہے، قرآن اگر اس سے بھی جڑتا ہے، وہ چیزیں بھی قرآن سے جڑتی ہیں تو اس کا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہ ریحل جس پر قرآن رکھ کر پڑھا جاتا ہے وہ ایک لکڑی ہے، اور اسی لکڑی سے بہت ساری چیزیں بنائی جاتی ہیں، دروازے بھی بنتے ہیں، کھڑکیاں بھی بنتی ہیں، لیکن اس کا احترام اور اس کا اکرام کون کرتا ہے؟ لیکن جس ریحل پر، جس لکڑی سے بنی ہوئی ریحل پر، جس فائبر سے بنی ہوئی ریحل پر قرآن کریم رکھ دیا جاتا ہے اور قرآن کریم رکھ کر پڑھا جاتا ہے تو ہمارے اور آپ کے دلوں میں اس ریحل کی اہمیت بیٹھ جاتی ہے، اس کا ہم اکرام کرتے ہیں، اس ریحل کا ہم احترام کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ قرآن اس پر رکھا گیا ہے، قرآن اس پر رکھ کر پڑھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن جس جزودان میں رکھا جاتا ہے وہ بھی کپڑا ہے، ہم بھی کپڑا پہنتے ہیں اور دوسرے بھی کپڑے ہیں، لیکن معمولی درجے کی قیمت کے کپڑے سے اگر جزودان بنا دیا جائے اور قرآن اس میں رکھا جاتا ہے تو اس کی اہمیت بھی ہمارے دلوں میں بڑھ جاتی ہے، ہم اس کی قدر کرتے ہیں، ہم اس کا اکرام کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں۔ وہ کہیں زمین پر گرا ہو تو ہم اسے اٹھا لیتے ہیں، ہم اسے چومتے ہیں۔ اسی طریقے سے کاغذ، بہت ساری چیز کاغذ پہ لکھی جاتی ہیں، لیکن جس کاغذ پر قرآن کی آیت لکھ دی جاتی ہے
اس کاغذ کی اہمیت ہمارے دلوں میں ہو جاتی ہے، اس کاغذ کا مرتبہ ہمارے دلوں میں بیٹھ جاتا ہے، ہم اس کاغذ کی عزت کرتے ہیں، ہم اسے چومتے ہیں، ہم اسے سینوں سے لگاتے ہیں۔ یہ قرآن کا مرتبہ ہے کہ قرآن جس کے ساتھ جڑتا ہے اس کا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جس سینے کے ساتھ قرآن جڑ جاتا ہے، جس سینے میں 30 پارہ محفوظ ہو جاتا ہے، یعنی کوئی قرآن کریم کا حافظ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کتنے مرتبے سے اور کتنی عزتوں سے نوازتے ہیں۔ قرآن کریم جس کے زندگی میں آ جاتا ہے، جو عامل قرآن بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں سرخروئی عطا فرماتے ہیں۔ قرآن یہ وہ کتاب ہے کہ جس پر عمل کرنے سے، جس کو پڑھنے سے، جس کو دیکھنے سے اور جس کو چومنے سے ہمیں ثواب ملتا ہے۔ اس کو دیکھنا بھی ثواب، اس کا سننا بھی ثواب، اس کا پڑھنا بھی ثواب، اس پر عمل کرنا بھی ثواب۔ یہ وہ کتاب ہے جس کو ہم اپنے زندگی میں اتاریں تو اللہ ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ یہ قرآن یہ شافع محشر ہے۔ یہ محشر میں جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، جب سورج 2 میل کی دوری پر ہوگا، جب سارے لوگ پریشان ہوں گے، اس وقت جو لوگ قرآن کریم کو پڑھا کرتے تھے، قرآن کریم کو سنا کرتے تھے، قرآن کریم پر عمل کیا کرتے تھے، قرآن کریم کو یاد کیا کرتے تھے، قرآن کریم کا احترام کیا کرتے تھے، قرآن کریم کی عظمت سے ان کے دل منور تھے، یہ قرآن ان کے لیے اللہ سے سفارش کرے گا، گویا وہ اللہ سے جھگڑے گا، گویا اللہ سے کہے گا کہ یہ مجھے پڑھنے والا تھا، یہ مجھے سننے والا تھا، اور اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو سنیں گے، وہ ہماری سفارش کروائے گا، ہمیں جنت میں لے جائے گا۔ اور یہی قرآن میرے دوستوں، اگر ہم نے اسے چھوڑ دیا اور ہم نے اسے ترک کر دیا اور ہم نے اس کو اپنی زندگی میں نہیں اتارا، نہ ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کی اور نہ ہم نے قرآن کریم کو سینے سے لگایا، نہ ہم نے قرآن کریم کو یاد کرنے کی کوشش کی اور نہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کی، تو یہ قرآن اللہ سے جھگڑے گا اور وہ ہمارے خلاف ہو جائے گا۔ وہ کہے گا کہ اللہ یہ مجھے وقت نہیں دیا کرتا تھا، یہ مجھے نہیں پڑھا کرتا تھا، اس کے پاس موبائل چلانے کا گویا وقت تھا، یہ 5 گھنٹے موبائل چلانے کو تیار تھا، یہ دن کے 8 گھنٹے اسکرین پر دینے کو تیار تھا، اس کو میرے لیے اس کے پاس کوئی وقت نہیں تھا، مجھے پڑھنے کا وقت نہیں تھا۔ گویا میرے دوستوں، تو قرآن اللہ سے جھگڑے گا اور اللہ اس کا جھگڑا سنے گا، اور وہ ہمارے لیے قرآن کریم کا چھوڑنا ہمارے لیے عذاب کا سبب بن جائے گا۔ قرآن کریم کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا؟ قرآن اللہ کا کلام تھا، قرآن اللہ نے ہمارے لیے بھیجا تھا، قرآن کریم کے اندر ہماری کامیابیوں کا راز تھا، لیکن قرآن کریم کو ہم نے تنہا چھوڑ دیا، قرآن کریم کے ساتھ ہم نے گویا ظلم کیا۔ آج قرآن وہ صرف اور صرف طاقوں میں سجایا جا رہا ہے، اگر اسے زبان دے دی جائے تو شاید وہ کہے کہ میں اکیلی ہوں، گویا میں تنہا ہوں، مجھے کوئی پڑھنے والا نہیں ہے، مجھے کوئی سننے والا نہیں ہے۔ وہ سالوں سال طاقوں میں سجایا ہوا رکھا ہوا ہے۔ آج اگر ہم کہیں کہ وہ کتاب ہمارے گھر میں کون سی ہے جو سب سے کم پڑھی جاتی ہے، تو شاید وہ قرآن ہے جو سب سے کم پڑھا جاتا ہے۔ ہم نے قرآن کریم کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یاد رکھیں، اگر ہم نے قرآن کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کیا اور ہم نے قرآن کریم کو اپنے زندگی میں نہیں اتارا اور ہم نے قرآن کریم پر عمل نہیں کیا، جو اللہ کی کتاب ہے، جو اللہ کا کلام ہے، اللہ نے ہمارے لیے بھیجا تھا اور اس کے اندر ہمارے لیے سکون اور اطمینان ہے، اگر ہم نے قرآن کریم کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا تو پھر یاد رکھیں کہ وہ نبی جو رحمت للعالمین ہیں، جنہوں نے اپنے امت کے لیے کبھی بد دعا نہیں کی، جنہوں نے طائف کے سفر میں پتھر بھی کھائے اور ان کا خون بھی بہا، لیکن انہوں نے اپنے امتیوں کے لیے بد دعا نہیں کی، انہوں نے شکایت نہیں کی۔ غزوہ احد میں ان کا دندان مبارک شہید ہوا، انہوں نے اپنے امت کے تئیں اللہ سے شکایت نہیں کی، ہمیشہ دعا دیتے رہے، ہمیشہ امت کے لیے تڑپتے رہے۔ اگر ہم نے قرآن کریم کے ساتھ یہی سلوک کیا جو ہم کر رہے ہیں
اور ہمارے پاس قرآن کے لیے وقت نہیں ہے، اگر ہم ایسے ہی قرآن کو چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے تو اس دن جب ہمیں سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی ضرورت ہوگی اور ان کی شفاعت کی ضرورت ہوگی، اس دن ایک طبقہ ہوگا جس کے بارے میں وہ نبی جنہوں نے ہمیشہ اپنے امت کو دعا دی اور امت کے لیے روتے رہے، اس جماعت کے بارے میں اللہ کے نبی شکایت کریں گے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اللہ یہ میری قوم ہے جس نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا، جس نے قرآن کریم کو ترک کر دیا تھا، جس نے قرآن کریم کو اپنے زندگی سے نکال دیا تھا۔ یاد رکھیں کہ اس دن اللہ کے نبی کو سفارش کرنے کا حق دیا جائے گا، شفاعت کبریٰ انہیں حاصل ہوگی اگر وہ اس دن ہماری شکایت کر دیں اور کہیں ہم اس طبقے میں شامل ہو جائیں، کہیں ہم اس صف میں شامل ہو جائیں جس کے بارے میں ہمارے آقا اللہ سے کہیں گے کہ یہ میری قوم ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ بتائیے اگر نبی نے سفارش نہیں کی اور ان کی سفارش سے اور ان کی شفاعت سے اگر ہم محروم رہ گئے قرآن کریم کے چھوڑنے کی وجہ سے اور قرآن کریم پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے، تو پھر ہمارا اس دن کون پرسان حال ہوگا، کون ہماری سفارش کرے گا، کون ہمیں جنت میں داخلہ دلوائے گا؟ اس لیے قرآن کریم سے ہم اپنا تعلق مضبوط کریں، قرآن کریم سے ہم اپنا رشتہ مضبوط کریں، قرآن کریم کو پڑھنے کی بھی عادت ڈالیں، اس کی تلاوت کا بھی معمول بنائیں اور اس کے ترجمے کو پڑھ کر اور اس کی تفسیر کو سمجھ کر اور علماء دین سے پوچھ کر ہم قرآن کریم پر عمل بھی کرنا شروع کریں اور قرآن کریم کے مطابق اپنی زندگی بنائیں۔ ہم قرآن کریم کو تنہا نہ چھوڑیں، قرآن کریم سے دوستی کریں، قرآن کریم سے ہم گہرا ربط پیدا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔